بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ جو ہے وہ تعلق باللہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو پھر ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم حاصل کرو، اور علم کی فضیلت پر آپ نے بتایا چونکہ علم جو ہے وہ اپنی ذات کا شعور اور رب کائنات کا شعور اور معرفت عطا کرتا ہے۔ اس کے بغیر تو ظاہر ہے اللہ سے تعلق قائم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو علم ہونا، اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ان سے پوچھ لیا کریں جو نہیں جانتے ان سے پوچھیں، اہل ذکر سے جو جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی پہلی آیت بھی جو ہے وہ علم کے حوالے علم پر گفتگو ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا کی، اور پچھلے پروگرام میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم نافع کی بھی دعا کی، اور کہا کہ علم جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، چونکہ اس کا اجر جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا ہے، اولاد کا نیک اولاد کا اجر بھی ملتا ہے، اور صدقہ جاریہ اور علم جو ہے صدقہ جاریہ پھیلانے کا اجر بھی انسان کو ملتا ہے۔ پھر ایک سلسلہ یہ بھی ہوا تھا کہ صاحب یہ بات تو ہمارے ہاں سب لوگ کہتے ہیں اور ہم سنتے ہیں اکثر کہ صاحب فلاں کام نیکی کا کام ہے، نیکی کرو نیکی کرو، لیکن یہ بات بہت کم سننے کو ملتی ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی نیکی ہے اور اس کا بھی اجر ہے۔ اور شجاع صاحب نے تو یہاں تک گفتگو آگے بڑھا لی تھی کہ صاحب صرف تم گناہوں سے بچتے رہو تو عبادتیں تمہاری جو ہیں وہ عبادتوں کا حصہ بن جائے گا، یہ عمل تمہارا۔ تو شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں اور پھر آگے کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب ایسی ہی کچھ العالمین۔ باتیں ہوئی تھیں پچھلے ایسی ہی پروگرام؟ کافی باتیں ہوئی ایسی کافی باتیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے گزشتہ پروگرام کے ریکیپ کے حوالے سے کچھ باتوں کو ذکر فرمایا، تو پچھلے پروگرامز میں ہم نے اور پچھلے ایپیسوڈز میں اگر میں کہوں ہم نے یہ نقطہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ایک اصطلاح ہے صدقہ جاریہ کی، تو ایک گناہ جاریہ کا بھی عمل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جیسے ہم خیر کی اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنا چاہیے، اور آپ اپنی انویسٹمنٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ سے مراد کیا ہے؟ ایسے اعمال کی جس کا مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے۔ دنیا کی انویسٹمنٹس وہ ہیں کہ میں 2 فٹ نیچے قبر میں گیا، اس کا ریٹرن ختم ہو گیا، لیکن نیک اعمال میں سے وہ اعمال جو صدقہ جاریہ کی نوعیت کے ہوں وہ ہیں کہ جن کا اجر مرنے کے بعد میں ملتا ہے۔ حدیث مبارک کا بھی ہم نے مطالعہ کیا کہ بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے نام اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے: صدقہ جاریہ کا عمل، علم جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اور نیک اولاد۔ ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جیسے صدقہ جاریہ کی کس طرح ایسے گناہ جاریہ کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ پھر میں ایک مثال سے سمجھا، بخاری شریف کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، قیامت تک جتنے لوگ بھی مظلومانہ طور پر قتل کیے جائیں گے تو اس قتل یا ان قتل کا جو وبال ہوگا وہ قاتلوں پر تو ہوگا، ایک حصہ اس وبال کا قابیل کو بھی ملے گا جس نے پہلا مظلومانہ قتل کیا تھا، جبکہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو ایک حصہ اس قتل ناحق کے وبال کا قیامت تک قابیل کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ اس سے ہم نے پھر ایک اور حدیث مبارک پیش کی گئی تھی جس نے نیکی کی اور خیر کی سنت کو یعنی طریقے کو لغوی مفہوم میں جاری کیا، لوگ عمل کریں گے اجر پائے گا وہ۔ جس نے برے عمل کو برے طریقے کو جاری کیا، لوگ عمل کریں گے وہ اس کا عذاب بھی پائے گا، اس کے کھاتے میں اس کا حصہ بھی جائے گا۔ تو نیکی میں آگے بڑھنے کے ساتھ گناہوں سے بچنے پر بھی توجہ کی ہم نے بات کی۔ ایک تو صدقہ جاریہ گناہ جاریہ والی بات ہو گئی، دوسری بات جو آپ نے انٹرو میں بیان فرمائی کہ جتنا نیکیوں میں آگے بڑھنا ضروری اتنا گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور میں نے حدیث رسول پیش کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح وہ حدیث مبارک پیش کی گئی کہ اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچنے والا یعنی گناہوں سے بچنے والا ایسا ہے کہ جیسا وہ شخص جو راتوں کو ہمیشہ نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ جتنا یہ خیر کا عمل اجر و ثواب کا باعث ہے، راتوں کا قیام نوافل اور دن میں نفلی روزوں کا معاملہ، اتنے اس شخص کا اجر و ثواب ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہو جائے۔ ورنہ کئی مرتبہ گناہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ حسد کے بارے میں حدیث مبارک ہے نا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے
کہ جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس اعتبار سے ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ایک اور پہلو جس پر ہم نے پچھلی نشست میں کلام کیا تھا وہ یہ بھی تھا کہ حدیث مبارک میں آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہر بچہ فطرت پر، توحید پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہے جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں اولاد کے کھانے کی، پینے کی، علاج کی، تعلیم اور گھر چھت، سردی سے بچانا، گرمی سے بچانا، جہاں ان باتوں کی فکر کرتے، اس سے بڑھ کر اس کے عقیدہ، اس کا ایمان اور اس کا دین، اس کی سلامتی ہو، اس کی حفاظت ہو اور وہ دین پر مضبوط ہو، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کی بھی وہ فکر کرے۔ یہ کچھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ یہی باتیں ہوئی تھیں، اور یہ جو شجاع صاحب نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہم کتنا نہ جانے ہم میں سے، ہم آج کل کے جس دور میں ہیں کیسے کیسے ہم کچھ ایسی محفلیں سجاتے ہیں جو لغویات پر مشتمل ہوتی ہیں، خود سجاتے ہیں، مطلب خود گناہ کر رہے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو دعوت نامے دے کے بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کے جتنے گناہ ہوں گے وہ بھی ہمارے پہلا گناہ میرے کھاتے میں کہ میں نے ایسی محفل منعقد کی، پھر دوسرا گناہ اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس محفل پہ میں نے خرچہ بھی کیا، پیسہ کہاں کمایا اور کہاں لگایا والا معاملہ ہو جائے گا، پھر یہ کہ میں نے کچھ لوگوں کو انویٹیشن دے کے بلایا وہاں، مطلب رات بھر محفل چلتی رہی، وہ بیٹھے رہے اور وہ لغویات جو ہیں وہ جاری و ساری، تو پوری رات جو ان کے گناہوں میں ملوث ہونے، میرے گناہوں میں ایک کام کر لیا، ان میں سے پھر کچھ لوگ اور ہوں گے جو اس سے موٹیویٹ ہوں گے، پھر وہ ایسا سب کچھ کریں گے، تو ذمہ دار تو اس کا میں قرار پاؤں گا۔ بالکل، اور یہ گناہ جاریہ والی مثال ہے۔ یہ گناہ جاریہ ہو جائے گا، اور ایسا ہم زندگی میں بیش بہا موقعوں پر، یعنی بیشتر موقعوں پر ہم یہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ آج کل تو یہ کام ہم سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا تو ایک وبا بن گئی ہے اور اس تیزی سے پھیلتی ہے، وائرس ہے پورا۔ مجھے ایک خیال آ رہا ہے آپ کی اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، گو کہ برسوں سے یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت النبی کے پروگرام کا سلسلہ جاری، اور ناظرین کو اندازہ بھی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کا اظہار بھی ہو کہ یہاں جو بات بھی کی جا رہی ہے وہ للہیت کے ساتھ اور کوشش ہے کہ اخلاص کے ساتھ پیش ہو، اور کوئی تنقید برائے تنقید کا معاملہ نہیں، بلکہ ہم سب اپنی اصلاح کے لیے کوشش اپنی اصلاح کے لیے۔ اصل مسئلہ یہ کہ دوسروں سے باتیں کرتے وقت اندر بھی تو کیا آواز آتی ہے نا کہ کہہ رہے ہو نا، ادھر بھی دیکھو ذرا کیا کر رہے ہو۔ بالکل۔ اب میں ایک اور نقطہ اسی کے تسلسل میں پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ باتیں تلخ محسوس ہوتی ہیں، اگر مجھے میری کسی کوتاہی پر کوئی توجہ دلائے گا تو عین ممکن ہے، میں انسان ہوں، کمزور ہوں، کہ مجھے برا لگے گا کہ یار مطلب مجھے یہ بتا رہے ہوں، حالانکہ اگر میں تھوڑا اور تہ میں جاؤں تو مجھے اچھا اس معنی میں لگنا چاہیے کہ میری ایک برائی یا ایک برا طرز عمل، میری توجہ نہیں جا رہی اس پر، اور کسی کے بتانے، سمجھانے، کہنے سے مجھے توجہ ہو جائے اور میں اصلاح کر لوں تو فائدہ کس کا ہے؟ میرا ہی فائدہ ہے۔ اچھا، ہمارے ایک ٹرینڈ ہے، جیسے پچھلی مرتبہ جو بات ہوئی، ریکیپ میں بھی بات آ گئی کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ٹرینڈ تو ہے، گناہوں سے بچنے کا ٹرینڈ کم ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں نیکیوں کے فضائل اور اجر و ثواب کے بیان کا ٹرینڈ تو ہے، گناہوں پر جو وعیدیں ہیں، گناہوں پر جو ڈراوے ہیں، ان کے بیان کا ٹرینڈ نہیں ہے، جبکہ مکمل پیکج کیا ہے؟ 10 مرتبہ قرآن میں، 10 مرتبہ قرآن کریم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا۔ مشہور آیت جو خیر امت والی ہے، سب کو ہی یاد ہے کم و بیش، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً بدی سے روکو گے، دونوں کام کرنے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اور پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مشہور روایت ہے مسلم شریف میں، جو کہ تم میں سے بدی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلے، اور زبان کی طاقت ہے تو دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا۔ تو پچھلے پروگرام میں بھی اور آج بھی جو ہم بات کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی طرف توجہ، یہ پہلے ہمارے لیے ہے، لیکن یہ توجہ دلانا ہمارا فرض ہے۔ بابا خدا میں عرض کروں، کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، تمہیں ایک فورم ملا تھا، تمہاری بات لوگ سن رہے تھے، تمہیں ہم نے یہ موقع دیا تھا، ہم کیو ٹی وی کی انتظامیہ کے شکر گزار ہے، برسوں ہو گئے یہاں پہ بات کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا فورم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اویلیبل کر دیا کہ 150 ممالک میں کم و بیش دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگوں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ تو کل اللہ ہم سے پوچھے گا، بھائی تم نے یہ پہلو دین کا بتایا، یہ کیوں نہ بتایا؟
تو ہمیں پورا پیکج بیان کرنا چاہیے. پیغمبروں کی شان دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبروں کو ہم نے 2 کاموں کے لیے بھیجا. سورہ النساء آیت نمبر 165 میں ہے رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو مبشر بشارت دینے والا بنا کر, ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ دونوں کام پیغمبروں کے تھے, بشارت اطاعت قبول کرنے والوں کے لیے اور ڈرائے جانا اطاعت قبول نہ کرنے والوں کے, تاکہ ڈر کر وہ بھی اطاعت کی طرف آ جائے. اب یہ جو گفتگو کا سلسلہ ایک شروع ہوا, اس میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. 2 چیزیں ہمیں بیان کی گئیں, جیسے شجاع صاحب نے کہا کہ ہم بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں یا بھلائی کا پرچار کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ میں ہیں کا لفظ اس لیے استعمال کروں اور ہم کا لفظ اس لیے کر کے یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ لیکن ہم نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے, جیسے شجاع صاحب نے کہا کہ ہم بھلائیوں کی تعلیم تو دیتے ہیں. آپ دیکھیں ہر طرف جو ہے بھلائی کی تعلیم دینے والوں کا ایک گروہ ہے اور اللہ ان کی اس محنت کو قبول کرے. ہر آدمی اپنے طور پر نیکی کی تعلیم دے رہا ہے. ہم جمع کرتے ہیں لوگوں کو, بھائی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو, بڑا فائدہ ہوگا, بڑا بھلا ہوگا, لوگ بیٹھ جاتے ہیں آ کر. لیکن اگلا مرحلہ جو ہے وہ ذرا کمزور نظر آتا ہے تمام لوگوں کا, بلا کسی تفریق کے, جس میں بھی شامل ہوں, تمام وہ ہے, اس میں کسی مکتب فکر کا تعلق نہیں, عام آدمی مسلمان کی بات. ہم بھلائیوں کی تعلیم تو دیتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی نیکی کا کام کیا, لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا, لوگوں کو نماز کی طرف بلایا, لوگوں کو جو ہے جمع کر کے اچھی باتیں بتائیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے معاشرے میں ہونے والی برائی کو روکنے کی کوشش کی؟ جیسے کہا نا, ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, ورنہ دل میں برا سمجھو. لیکن آج کل پوزیشن تو یہ کہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں بعض چیزوں کو, زبان سے روک سکتے ہیں. یہ دل والا معاملہ تو کفرستان میں کہیں ہوگا کہ جہاں یہ سب صورتحال ہوتی ہے. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کروڑوں درود ہو نبی محترم پر, جن کے لائے ہوئے بہترین دین کو اللہ تعالیٰ نے جن کے توسط سے ہم تک پہنچایا. بات ہو رہی تھی نیکی کی, اور اس کی تو یہ کہ ہم تو کسی کفرستان میں تو رہتے نہیں ہیں کہ اتنا خوف ہے کہ دل میں برائی کو برائی سمجھیں. ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور بیشتر ممالک میں لوگ مسلمان ہیں, اور ایسے حالات بھی ہیں کہ جہاں برائی کو روکا جا سکتا ہے. ہم راشی کو رشوت دینے سے نہیں روکتے. ہم تبلیغ کرتے ہیں, نیکیوں کی تعلیم دیتے ہیں, بڑے بڑے جلسے کر کے, لیکن یہ نہیں کہتے کہ بھائی 100 آدمی ذرا جمع ہوں اور وہ کوشش کریں کہ ان بھائیوں کو بچائیں جو رشوت لے رہے ہوتے ہیں, انہیں اس عذاب سے بچا لیں, انہیں نیکی کی تعلیم بھی دیں اور کوشش کریں کہ وہ اس سے روکیں. یہ جو ہمارا پریشر ہوتا ہے نا, عوامی پریشر, یہ بہت طاقتور ہوتا ہے. اگر اسے دکھایا جائے تو اس سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں. یہ کام لینا ضروری ہے. جی نہیں ہوتا ناجائز منافع خوروں کو مارکیٹ میں جا کے, کوئی مارکیٹ میں تبلیغ کر لیتے ہیں جا کے, لیکن مارکیٹ میں اسے یہ نہیں کہتے تمہاری ترازو غلط ہے, اسے یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ منافع ناجائز ہے, یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم نے جو لکھ کے لگایا ہوا خریدا ہوا مال تبدیل نہیں ہوگا, واپس نہیں ہوگا, یہ حدیث کے خلاف ہے. کبھی بھی نہیں کہتے ہم. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریوں کا ذکر قرآن کریم بیان فرماتا ہے, اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 بہت اہم مقام ہے, اور کئی ایک ذمہ داریاں حضور علیہ السلام کی بیان ہوئیں جو اب ختم نبوت کے بعد امت کے کاندھوں پر ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معروف کا, بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں منکر سے روکتے ہیں. یہ حضور کا فریضہ تھا, اور ختم نبوت کے بعد یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری, اور یہ نقطہ پہلے بیان ہو چکا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں خیر امت والی آیت میں دونوں فرائض کا ذکر ہے, دونوں ذمہ داریوں کا بیان. پھر میں نے اس سے پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ 10 مرتبہ قرآن پاک میں 10 مرتبہ نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا, یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہیں. ایک اور انداز سے لیجئے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, امت کی ماں, وہ فرماتی ہیں کہ حضور کا چہرہ انور سرخ کب ہوتا تھا, حضور کو غصہ کب آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تھی, جب اللہ کا کوئی حکم توڑا جاتا تھا. ورنہ سب سے بڑھ کر مسکراتا چہرہ کس کا تھا؟ حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب اللہ کی حدود پامال ہوتی, اللہ کا حکم توڑا جاتا, تو سب سے بڑھ کر غصہ حضور کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ غور کیجئے, ہلا دینے والے ایک ذکر حدیث سے مبارک میں آتا ہے, اور علماء اس کو جمعے کی خطبات میں عربی میں بیان بھی کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو الٹ دو, عذاب دو.
تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ وہاں تیرے ایک ایسا بندہ ہے جس سے پلک جھپکنے کی مقدار برابر تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے اس کو عذاب دو پھر لوگوں کو بعد میں عذاب دینا. کیوں؟ ہماری نافرمانیاں ہوتی رہیں، ہمارے احکامات ٹوٹتے رہے اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا. یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ میں اپنی نیکی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اور گناہوں کے بارے میں فکر مندی نہیں ہے اور معاشرے میں جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس پر مجھے کوئی کوڑن نہیں ہوتی. تو میرا یہ انفرادی سطح پر چند نیکیوں پر قناعت کر جانا یہ میری نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اس شخص کی عبادت کا عالم کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں کہ اے اللہ پلک جھپکنے کی مقدار برابر اس نے تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے اس کو عذاب میں مبتلا کرو. تو قرآن حکیم جو اصول ہمیں دیتا ہے، سیرت النبی علیہ السلام سے جو تعلیم ملتی ہے، اس کا پورا پیکیج یہ ہے کہ علم دین بھی حاصل کرنا ہے، معلوم کریں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کن باتوں میں ہے، پھر خود اس کے مطابق عمل بھی کرنا اور اللہ کی مرضی کو جاری کرنا اور اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کی کوشش کرنا. یہ اجتماعی طور پر ہمارا فرض بنتا ہے. کبھی تو وہ انتہائی حکم بھی ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کو مٹانے اور شرک کا معاملہ اور طاغوت کا معاملہ اور سرکشی کا نظام اور نظام باطل اس کے ختم کرنے کے لیے اگر قتال بھی کرنا پڑے تو قتال کیا جائے گا. وہ ایک انتہائی حکم بھی ہے اور اس کی شرائط پوری ہوں گی تو قتال ہوگا. آپ نے درمیان میں ایک بات کی، بڑی قیمتی بات ہے، ایک ہمارا سوشل پریشر بھی تو ہوتا ہے جی، وہ بہت اہم ہے جی، اور ایک معاشرے کا اجتماعی ضمیر ہوا کرتا ہے جس کو جگانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے سامنے لوگ رشوت کو تحفہ کہتے ہیں، رشوت کو وے آؤٹ کہتے ہیں. کیا کرے جی، اس کے بغیر گزارا نہیں. ارے ہم اپنے رائٹ فل رائٹ کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ارے بات کیوں نہیں کرتے؟ آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، دنیا میں مسلمہ بات ہے، ہمارے ملک میں مسلمہ بات ہے. بعض کہتے ہیں نا مسلمہ شرعی اصولی دینی معاملات پر ہمارے تحریک چلی، معروف ترین تحریک ختم نبوت کے تعلق سے ہے. جی، اور کتنی اہم تھی اور اس کا نتیجہ بھی آیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا پازیٹیو نتیجہ بھی ہے. بالکل. تو اس اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اجتماعی ضمیر کو بھی جو ہے وہ زندہ کیا جائے، برائی کے خلاف نفرت دلائی جائے اور برائی کو مٹانے کے لیے جہاں ہاتھ کی طاقت ہے. میرے گھر میں میرا حکم چلتا ہے، میرے ادارے میں میرا حکم چلتا ہے، وہاں تو طاقت ہے نا. جہاں طاقت نہیں وہاں زبان سے تو بولوں، اور زبان آج اس لوتھڑے کا نام نہیں. جتنا میڈیم اور مینس آف کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ یہ زبان بن گیا ہے، یہ ہماری کان ہے. آج کا میڈیا جو ہے سوشل میڈیا اور ٹریڈیشنل میڈیا ہے، کنونشنل میڈیا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہمارے کان بھی ہیں، ہمارے زبان بھی ہے. ہم میڈیا کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا کو، ہم میڈیا کے کانوں سے سن رہے ہیں ساری دنیا کو اور میڈیا کی زبان بول رہے ہیں. تو ہم سب کے اجتماعی کاموں میں نیکی کی تعلیم دینا بھی شامل ہے اور بدی سے روکنا بھی شامل ہے. ان دونوں رخوں پر کام کرنے کی، ان دونوں کو ساتھ ساتھ انجام دینے کی کوشش کرنی ہے. ہاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، اب ناظرین کی ذرا دلچسپی کے لیے، کہ ایک شخص آ کے بیٹھ رہا ہے ہمارے درس میں، ہماری حلقہ تعلیم میں، اور روزانہ اس کو وہ چن چن کر رشوت کی حدیثیں سنائی جائیں. ہاں، مطلب ٹارگٹ نہ کریں کسی کو، روزانہ چن چن کر اس کو ملاوٹ کی حدیثیں، نہیں، یہ انداز نہیں ہوگا. ٹارگٹ نہیں کریں کسی کو بھی، ہدف نہیں بنائیں. بالکل، بلکہ اس کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سامنے آتی، بڑی پیاری بات انہوں نے بیان فرماتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے شروع میں سود کی حرمت، شراب کی ممانعت، جوئے کی ممانعت کے احکامات عطا کیے ہوتے تو لوگ نہ چھوڑتے اتنی جلدی. لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع میں جب نزول قرآن ترتیب سے آ رہا ہے، نزول کی ترتیب سے، تو ایمانیات کا بیان پہلے آئے. مکی صورتیں، 2/3 قرآن مکی صورتیں، اکثر بیان ایمانیات کا. ایمان مضبوط ہوا، خوف خدا پیدا ہوا، اللہ کی محبت پیدا ہوئی، اللہ کی ہر بات ماننے کا جذبہ پیدا ہوا. اب جب شراب کی حرمت کے آخری احکامات آتے ہیں تو شراب چھوٹتی ہے، سود کی حرمت کے آخری احکامات آتے ہیں، سود چھوٹتا ہے. یہ جو ترتیب گریجولی ہوتا ہے، گریجولی ہوتا ہے، بتدریج ہوتا ہے. مطلب منہ پھاڑ کے کہہ دینے سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اور یہ جو علم سکھایا جا رہا ہے، ابھی کچھ چیزیں آئیں گی رسول اللہ کا طریقہ تدریس اور رسول اللہ کا طریقہ تعلیم پہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا شجاع صاحب کے ساتھ. بلکہ میں کیا کروں گا، شجاع صاحب کریں گے، میں تو موٹیویٹ کروں گا. تو اس کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ جو ہیں وہ ایسی گفتگو نہیں فرما لیتے، بڑی حکمت کے ساتھ اس کی نفسیات کو دیکھ کر اور اس کی استطاعت، ذہنی استطاعت کو دیکھ، اس کی سمائی کتنی ہے، کتنی باتیں جھیل سکتا، کتنی نہیں جھیل سکتا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے خود ایک تجربہ ہے کہ ایک مرتبہ
مسجد میں اعتکاف کے دوران جو ہے وہ ایک صاحب جو ہیں انہیں بڑا متقی پرہیزگار آدمی، اللہ ان کے اجر عطا فرمائے انہیں، اور وہ بڑے ریجڈ قسم کے، مطلب انتہا پسند قسم کے، اور وہ اس زمانے میں میری داڑھی نہیں تھی، یہ اللہ نے توفیق مجھے بعد میں دی، اور شجاع صاحب کے ساتھ پروگرام کر کر کے مجھے اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا تو میں یہاں پہنچا ہوں۔ اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ اسی پروگرام کو جاتا ہے۔ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، نہ اس میں میرا کریڈٹ ہے نہ کسی اور کا، یہ اللہ کے پیارے نبی ہاں، علیہ اس السلام پروگرام کے اس مبارک پروگرام کی برکت ہے، بخدا اس میں قطعاً دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو ان صاحب نے مجھے آ کے دوران اعتکاف میرے پاس ہے اور آ کے بیٹھے کہ ماشاءاللہ آپ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں اور آپ تو نمازیں بھی پابندی سے میں دیکھتا ہوں یہاں آتے ہیں پڑھتے ہیں کرتے ہیں، شیو نہیں تھے اس وقت، میں ظاہر یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، اور وہ تو یہ جو ہے نا آپ کا یہ جو ہے یہ سب دکھاوا ہے، اور آپ سے زیادہ بہتر وہ ناچنے والی اور گانے والی ہے، اور اس کا لام بھی انہوں نے لیا جو ظاہر میں یہاں لینا نہیں چاہتا، وہ بہتر ہے، یہ منافقت ہے۔ اللہ، اب میں اعتکاف میں سن ہو گیا بالکل کہ بھئی یہ کیا طریقہ تبلیغ ہے۔ بہرحال وہ وقت گزر گیا، جب بھی وہ آتے مجھے بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے، اور مطلب یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے کہ ڈرامہ کر رہے ہو تم یہاں بیٹھ کر، اللہ کی بات ہے تم نے داڑھی تو رکھی ہوئی نہیں ہے، تمہارا فائدہ کیا؟ تو ایک طریقہ یہ ہے، اب بات وہ صحیح کہتے تھے، انداز غلط تھا، مطلب کوئی خدا نخواستہ برا نہیں کہتے تھے مجھے، انداز ان کا غلط تھا، بات وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اتنی عبادتیں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، ایک سنت تو اختیار کر لو، اس کے بعد کرنا تو اس کا اجر بڑھ جائے گا، لیکن طریقہ غلط تھا۔ تو منہ پھاڑ کے کوئی بات نہیں کہہ دیں، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب لوگوں کو جا کے ٹارگٹ کریں تم رشوت کیوں لیتے۔ ہاں، ایک دوسرا پہلو تبلیغ کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے پاس جائیں خیر خواہی کے ساتھ، بھائی میرے تم غلط کر رہے ہو یار، روک دو، دیکھو مت کرو یہ کام، اور اگر تم نہیں کرتے رہو گے تو پھر ہم تمہارا سوشل بائیک آؤٹ کریں گے۔ 100 طریقے ہیں نا کہ ایسے لوگ، ہمارے آپ کو بھی یاد ہوگا ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ محلے میں کچھ لوگ یا علاقے میں کچھ لوگ اگر ایسے ہوتے کہ جن کا ذریعہ آمدنی کم اور لیونگ اسٹینڈرڈ ہوتا تھا اور وہ رشوت لیتے، وہ چھپاتے تھے، ڈرتے تھے، چھپاتے تھے رشوت کو، اور کوشش کرتے تھے لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لوگوں کو اندازہ بھی ہو جاتا تھا کہ یار یہ آدمی کو صحیح نہیں لگتا، تو لوگ ذرا کھچے رہتے تھے۔ آج تو مطلب جس کے پاس جس کا مطلب ذریعہ آمدنی کم ہو اور لیونگ اسٹینڈرڈ بہت بلند، لوگ اسے بڑے فخر سے اس سے ملتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، یعنی کو 25-30 سال یا 40 سال پرانی بات ہوگی، 25-30 سال کا فرق ہے۔ ہمارے والد صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ بیٹا، اچھا ماشاءاللہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمایا، آپ کے علم میں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا، انتہائی سادہ زندگی، انتہائی حلال کی آمدن۔ بعض لوگوں کا عجیب بھی لگے گا، ڈاکٹر صاحب اوور ٹائم کر کے انہوں نے ہمیں پال پوس کے جوان کیا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کسٹم والے کو اور مناسب درجے کے آفیسر بھی تھے۔ بہرحال وہ بتاتے تھے بیٹا، کیونکہ اپنا عمل بھی ایسا ہے نا کہ بھئی ہم نے تو یہ دیکھا کہ محلے کے اندر فلاں 2 گھر ایسے کہ جہاں حرام کی آمدن آتی تھی، حقارت نہیں، ٹونٹنگ نہیں، لیکن بچوں کو بتا دی بیٹا اس گھر سے پانی بھی نہیں پینا ہے، تو ان کو بھی میسج جاتا تھا، ان کے بچے کھیلتے ہوں گے باقی بچوں کے ساتھ، لیکن اس گھر سے پانی بھی نہیں پی رہے، اس گھر سے آنے والا کوئی کھانا نہیں کھا رہے۔ یہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں معاشرے کا اجتماعی ضمیر، اور یہ اب بھی اگر ایسا کیا جائے تو بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر اس پہ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو جو جاری ہے بڑے درد دل کے ساتھ جاری ہے، خدا نخواستہ کسی پہ ٹاؤنٹنگ کرنا یا کسی کو ہدف بنانا مقصود نہیں ہے، اور کسی کو ہدف بنانا تو پہلا ہدف تو میری اپنی ذات ہوگی نا، مجھے اپنے آپ کو ہدف بنانا چاہیے کہ میں جس معاشرے میں ہوں میں بھی کم و بیش کچھ پرسنٹیج تو ہوگی نا کہ میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ تو ہم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ کچھ لوگوں کے خلاف ایک معاشرتی رویہ اختیار کر لیں، لوگ خود بخود سدھرنا شروع ہو جائیں گے، ایک سوشل بائیکاٹ کی مہم چلا دیں، ایک ناپسندیدگی کا تاثر دینا شروع کر دیں۔ اچھا کچھ چیزیں بڑی وہ کر کے حکمت کے تحت کی جا سکتی ہیں سوسائٹی میں، مثلا ٹھیک ہے مسجد میں جا کے تو سبھی تبلیغ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، مسجد میں ہر آدمی آتا ہے، تبلیغ ہو سکتی ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں ان کا کچھ ٹارگٹ بنانے چاہیے، کچھ پلان کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک گروپ ایسا بننا چاہیے جو یہ طے کرے کہ بھئی یہ جو پولیس ہیڈ کوارٹر ہے جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے پولیس والوں کو، جو نئے ابھی آئے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کے افسران سے مل کے باہمی تبادلہ خیال کر کے کہ اسلامک اورینٹیشن کا ایک 2 روز کا ورک شاپ جو ہے آپ کے یہاں رکھی جائے گی، وہاں چلے جائیں۔ اب یہ جو نئے لوگ ٹرینڈ ہو رہے ہیں پولیس کے لیے، وہ ان کے سامنے اگر یہ ساری باتیں رکھی جائیں
تو ممکن ہے وہ اس جذبے کے تحت ٹریننگ حاصل کریں کہ نہیں یار یہ بات صحیح، میں ایسا کروں گا. اور اسلام کیا ہے؟ ہمارا نظریہ ہے. ایسا کریں نا ملک کہ اس نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. اچھا اسی طرح جو ہے کسٹم کا ادارہ جو ایسے ہیں پبلک سروسز کے ادارے، پبلک سروسز کے ادارے، وہاں جا کے اس قسم کے کام کرنے چاہیے، اور پھر انہیں بھی موٹیویٹ کرنا ہے، خود بھی چاہنا مارکیٹوں میں جانا چاہیے. زیادہ تر تو تاجروں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھایا جائے جا کر. اور دوسرا پہلو جو ہے تبلیغ اپنی جگہ ہے، دوسرا پہلو کہ بھائی آپ ناجائز منافع لینے کی وجہ سے فلاں جو ہے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، فلاں جو ہے اس کے بچے بھوکے مر جاتے ہیں، تو یار آپ کچھ خدا کا خوف کریں، یہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، یہ جو گناہ ہو رہا ہے اس کا اجر آپ کو ملے گا، بعد میں بدلہ ملے گا. آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے بعض اجتماعیتوں کو اور بعض اہل علم کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں کچھ کوشش کی ہے. مثلا تاجروں کو انوائٹ کیا گیا ہے اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے، لائرز کو، وکلاء کو انوائٹ کیا گیا، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، صحافیوں کو انوائٹ کیا گیا، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، اساتذہ کو انوائٹ کیا گیا، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، والدین کو انوائٹ کیا گیا، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، گورنمنٹ سروسز میں جو لوگ ذمہ داریوں پر ہیں ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے. ان کے سامنے حد ہو گئی. ایک صاحب علم نے، ایک جماعت کے لوگوں نے یہاں تک یہ اچھی بات ہے قصائیوں کو بلایا. قصائی بھی معاشرے کا اہم رکن ہے. جی، خاص طور پر قربانی کا موقع تو ہے، لیکن گوشت تم پورا سال کھاتے ہیں، تو بھائی کیا ان سے متعلق مسائل ہیں وہ ان کو بتائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی کوشش ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور معاشرے کی ڈیفرنٹ جو طبقات یا مختلف لوگ مختلف واکس آف لائف کے اندر ہیں، ان کو بھی فوکس کر کے ان سے متعلقہ گفتگو ان کے سامنے رکھی جائے، اس کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. بلکہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی لسٹ ابھی دل میں آئی میں نے شیئر کر دی، یہ میڈیا اویلیبل ہے، اس پر اس طرح ہمارے پاس اچھے علماء موجود ہیں، ان کو آن بورڈ لے کر ایسے طبقات کے لیے پروگرامز تیار کر کے نشر کیے جا سکتے ہیں. لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ اچھا مسئلہ اس سے اگر اس میں صرف ایک چیز کرنا ضروری وہ یہ کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جو میرا بھائی ہے جو قصائی ہے، یہ جو گوشت کے ساتھ حرکت کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ تو جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن یہ بیچارہ مارا جائے گا، اس کے معاملات بہت بگڑ جائیں گے. یہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس کو یہاں سے بچا لیا جائے تو اچھا ہے. اور یہ جو مستقل سود کا کاروبار کر رہا ہو اس پہ بہت خوش ہو رہا ہے. اب تو اور بھی صورتحال پیدا ہوا ہے، اس طرح کی ہو گئی نا کہ دن رات جو ہے وہ مختلف جگہوں سے ٹیلی فون آتے ہیں، وہ جی ہم آپ سے بات کا، آپ ہم سے زبردستی لون لے لیجئے، اتنا سا بس مارک اپ دینا ہوگا، آپ ہم سے فلاں کارڈ بنوا لیجئے، اس پہ اتنا مارک اپ دینا. یعنی ہم کھلے عام جو ہے وہ لوگوں کو جو نہیں چاہ رہے انہیں بھی گھر سے بلا کے سود پہ مائل کرنا ہے کہ سود لے لو ہم سے. اور سود کا معاملہ کیا ہے؟ جی بارہا ہم نے حدیث وہ آیت مبارکہ پیش کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 279، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ربا سود میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. اور پھر اگر تم نہیں رکتے، سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے ہم لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں، نہ لینے والوں کو بھی اس میں ملوث کرنے کی کوشش. دیکھیں نا ایک آدمی اسے قرض کی ضرورت، بھائی اگر ضرورت مند ہوگا تو کسی سے قرض لے گا نہ جا کے، اس کا اللہ کا شکر ہے، اس کا چند پیسوں میں یا جو بھی اللہ نے برکت دی گزارا ہو رہا ہے اس کا. آپ اسے حالانکہ قرض لینا کتنی ناپسندیدہ بات ہے، آپ زبردستی موٹیویٹ کرنا قرض لے لو بھائی ہم سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا جنازہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے ذمہ کچھ قرض ہے؟ جی ہے. کچھ چھوڑ گیا ہے کہ ادا ہو جائے گا؟ جی چھوڑ گیا ہے. حضور نے جنازہ پڑھایا. دوسرا آیا، کچھ قرض ہے؟ جی ہے. کچھ چھوڑ کر گیا؟ نہیں جی. کوئی اس کا ذمہ لیتا ہے کہ قرض اس کا ادا کر دے گا؟ جی میں ذمہ لیتا ہوں. حضور نے جنازہ پڑھا دیا. اب تیسرا جنازہ آیا، قرض ہے؟ جی ہے. چھوڑ گیا؟ جی چھوڑ گیا ہے. کوئی لیتا ہے ذمہ؟ نہیں لیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا. حضور کی دعا سے محروم. اور حدیث میں آیا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا. حدیث میں آیا کہ شخص قتل یعنی شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، اس کی بھی معافی تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے قرض کی معافی کا معاملہ نہ ہو جائے. یہ اتنا سینسٹیو اور حساس معاملہ ہے. اور یہ کون سے قرض کی بات ہو رہی؟ جو بغیر سود ہو. جی بغیر تو سودی قرض کا عالم کیا ہوگا؟ کیا قرض کا عالم ہوگا؟ پھر اس سے بھی ہٹ کے اب یہ قرض کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے 10,000 روپے دے دیں اور آپ نے دے دیے اور میں نے ادا نہیں کیا اور میں مر گیا.
قرض کی بڑی قسمیں ہیں. مطلب میں کسی فیکٹری کا کسی کمپنی کا مالک ہوں اور میں نے اپنے ملازموں کے 6 مہینے کی تنخواہ روکی ہوئی ہے, مانگ رہے ہیں بیچارے, نہیں دیتا. 6 مہینے میں سے 2 مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں, 4 مہینے کی روک لیتا ہوں, پھر اور اسی دوران خدا نخواستہ میرا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ جتنے لوگوں کی 4 مہینے کی تنخواہ مجھ پر واجب ہے دینا, ظاہر ہے ان کا قرض ہے مجھ پر, تو اب بتائیے میری نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور مزدور کی مزدوری تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے اچھا, یہ ہمارے پہلے ادا ایک کر دینے عام کی ٹرینڈ ہو گیا ہے, یہ جی عام ٹرینڈ ہو گیا ہے یہ کہ, اور خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں, میں کچھ پرٹیکولر وہ نہیں لا, پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پر جو یہ ہو گیا ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ روکی جاتی ہیں. پتہ نہیں اس لیے روکی جاتی ہیں کہ یہ کام کرنے والے چھوڑ کے نہ بھاگ جائیں, یا اس لیے شاید روکی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے انڈر پریشر رہیں گے, اور کئی مہینے کی تنخواہیں نہیں دی جاتی, لوگوں کے گھروں میں فاقے ہو جاتے ہیں. اور ان کام کرنے والوں کے نتیجے میں ظاہر کے اسباب ہیں, جو مل رہا ہے اس پر جو مالکان عیاشیاں کر رہے ہیں, ایک دن کے لیے اس میں کمی نہیں کرنا چاہتے, ایک لمحے کو اس میں کمی نہیں کرنا چاہتے. میں ایک ایسے ادارے کو جانتا ہوں, میں نام تو ظاہر نہیں لے سکتے, ایک ایسے ادارے کو جانتا ہوں جہاں کے ملازمین کو 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی, اور یہ روٹین ہے, اور ان کے ملازمین, کئی ملازمین کے گھروں میں طلاقیں ہو گئیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے گھر کی معیشت ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیر. دو ملازمین جو ہیں ان کے گھروں میں طلاق ہو گئی اس وجہ سے کہ ان کے گھر میں پیسہ نہیں آتا, بچے ہیں کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں, ان کی تنخواہیں نہیں ملتی. تو یہ بھی قرض ہے بھائی, جی جی بالکل, یہ قرض ہے. ان لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ بھائی یہ تم کر کیا رہے ہو, زندگی کا کوئی بھروسہ تھوڑی کل رات کو انتقال ہو جائے, ابھی ہو جائے, اور یہ سب ہم اپنے اوپر سینے پہ لے کے چلے جائیں گے ساتھ اپنے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو قرض چھوڑ گیا اور اس کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا, اور نہ کوئی ذمہ لیتا اس کو ادا کرنے کا. یعنی اس کو اتنا لائٹ لوگوں نے لے رکھا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث مبارک ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف مگر قرض معاف نہیں ہوتا. حضور جنازہ نہیں پڑھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اندازہ کریں یہ معاملہ کتنا حساسیت کا حامل ہے. اور آپ نے بجا فرمایا کہ قرض صرف وہ نہیں کہ جو میں نے کسی سے کچھ ادھار لیا ہے, کوئی عاریتاً شے بھی ہے جو میں نے کسی کے لیے رکھی ہے, کسی کا کوئی گیجٹ ہے, کسی کی گاڑی, کسی کا گھر میرے استعمال میں ہے, یہ بھی قرض کے درجے میں آئے گا. اور یہ بھی کہ جو میرے ذمے نکلتا ہے کسی کا, لائبلٹی جسے کہا جاتا ہے, چاہے وہ مزدوروں کی تنخواہیں ہوں یا اور لوگوں سے میں نے مال لیا ان کو پیمنٹ کرنے کا معاملہ ہو, اسی لیے کہا جاتا ہے ان سارے معاملات کو لکھت پڑھت میں ہونا چاہیے. اور یہ کام بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے پابند کیا ہے کہ جب معاملہ کیے کرو تو لکھ لیا کرو. اگر سگے بھائیوں کے درمیان 2 سگے بھائی ہیں چھوٹے بڑے اور کوئی معاملہ ہو رہا ہے, اسے لکھ لینا چاہیے. لکھنے سے برکت ہوتی ہے. یاد دہانی تو ہے ہی ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے تو برکت بھی ہے اس میں. اور قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین آیت کس معاملے پر ہے؟ قرض کے معاملات پر, ادھار کے معاملات. طویل ترین آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 ہے. جب یہ ادھار کا, قرض کا, لین دین کا معاملہ ہو, وقت بھی معین کرو کب واپسی کا معاملہ ہوگا, لکھو بھی اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لو. طویل ترین آیت قرآن پاک کی. نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج پر نہیں, ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, وہ مالی لین دین اور قرض کے معاملات پر ہے. البقرہ آیت نمبر 282. ناظرین محترم, یہ بیان کروانا چاہتا ہوں میں آیت تاکہ اپنے معاملات کو درست کیا جا سکے جس میں ہم سب شامل ہیں. لیکن ظاہر ہے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور یہی باتیں ہیں کرنے کی, یہی باتیں ہیں سننے کی. اب شاید آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہو, لیکن یہ صورتحال ہے, اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دائرے میں ہیں یہ ساری چیزیں, اس سے باہر نہیں. چونکہ ہماری تربیت جو ہے وہ سیرت سے ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. تو آج کا پروگرام تو ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے حدیث ہدیہ کروا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. بخاری شریف کی حدیث مکمل ہو گئی. لین دین کے فرائض واجبات کے جتنے معاملات ہیں, جب میں دوسرے کے لیے وہی معیار رکھوں گا جو اپنے لیے رکھتا ہوں, معاملات ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ. اور ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.